آج انشاءاللہ ہم مسبوق سے متعلق سنیں گے. اچھا، مسبوق کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جس کی ایک یا کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں. مسبوق کہتے ہیں جس کی جماعت میں کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں. اب وہ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے اس کو سماعت فرمائیں. کسی کی ایک رکعت نماز نکلے گی، یا دو نکلے گی، یا تین نکلے گی، یا ساری نکل جائیں گی. یہی ہے، پانچویں تو نہیں ہے. اگر ایک رکعت نماز نکلے گی یعنی امام کو پہلی رکعت کا رکوع میں آپ نے پا لیا امام کے ساتھ، تو آپ کی رکعت مکمل ہو گئی. اور اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو اب وہ آپ کی رکعت نکل گئی. اب کب پڑھیں گے؟ جب امام سلام پھیرے گا. تو جب دوسری طرف سلام پھیرے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اب وہ ایک رکعت نکلے گی تو کیسے پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، پھر بیٹھ کے التحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. یہ تو ہو گئی. اور اگر دو رکعتیں نکلیں گی تو بھی بالکل سمپل ہے، یہ دو رکعتیں ترتیب سے پڑھ لیں گے. لیکن اگر دو رکعتیں مغرب کی نکلیں گی یا وتر کی نکلیں گی تو اس میں مسئلہ بنے گا. اس کو کیسے ادا کریں گے؟ اس کا طریقہ سماعت فرمائیں. اگر تین رکعتیں نکل جائیں گی تو بھی سماعت فرمائیں. مثال کے طور پہ مغرب کی آپ کو ایک رکعت ملی، دو رکعتیں نکل گئی. ایک رکعت نکل گئی تو سمپل ہے نا، بالکل آسان ہے. ترتیب سے پڑھ کے سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو جائیں گے. دو رکعت نکلیں گی علاوہ مغرب اور وتر کے تو بھی ترتیب سے پڑھ لیں گے. اگر مغرب کی دو رکعت نکلے گی تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک رکعت ملی ہے، دو رکعتیں نکل گئی ہیں. تو اب جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. اب آپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے اور دو رہ گئی ہیں، تو وہ دو رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ ایک رکعت میں پڑھنے کے بعد التحیات میں بیٹھ جائیں گے. بعض لوگ وہ دو رکعتیں سیدھی سیدھی پڑھ دیتے ہیں. تو ایک رکعت پڑھ کے آپ التحیات میں بیٹھیں گے اور اشہد اللہ پہ پھر کھڑے ہو جائیں گے. اور اب جو ایک رکعت آپ پڑھیں گے وہ الحمد کے بعد سورت بھی ملائیں گے. بولے کیوں؟ اس لیے کہ امام کی تین رکعتیں ہوتی ہیں مغرب میں، اور آپ نے دو رکعتیں وہ نکال دیں جس میں الحمد اور سورت ملائی جاتی ہے. آپ کو کون سی ملی؟ جس میں صرف الحمد شریف پڑھتے ہیں. قرات والی دونوں نکل گئیں. تو اب جب آپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور ایک رکعت جب آپ اپنی پڑھیں گے تو کتنی ہو گئی؟ وہ دو. اور دو رکعت میں کیا ہوتا ہے؟ التحیات میں بیٹھتے ہیں. تو وہ جو آپ اپنی ایک رکعت پڑھیں گے اس میں علم بھی ملائیں گے، سورت بھی ملائیں گے، وہ ترتیب کے لحاظ سے دوسری ہو گئی. اب اس میں آپ التحیات میں بیٹھ جائیں گے، اشہد اللہ پہ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد جو آپ دوسری رکعت پڑھیں گے، چونکہ آپ کی دو رکعتیں وہ نکل گئیں جس میں علم و سورت ملاتے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر بھی آپ نے علم اور سورت ملا کے التحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر دینا. اور یہی وتر کا طریقہ ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اب 4 رکعت نماز تھی اور آپ کی 3 رکعتیں نکل گئیں، ایک رہ گئی. اب کیا کریں گے؟ آپ ایک رکعت آپ کو امام کے ساتھ ملی، پھر اپنی ایک رکعت جس میں علم و سورت ملا کے آپ بیٹھ جائیں گے. ایک امام والی، ایک آپ کی اپنی، کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. تو دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھتے ہیں. اب آپ اشہد اللہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں آپ نے علم کے ساتھ پھر سورت ملانی ہے. اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. پھر جو آپ آخری پڑھیں گے تو آپ نے وہ پڑھنی ہے جس میں علم کے ساتھ سورت نہیں ملاتے، صرف علم شریف پڑھیں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اس طرح آپ کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پوچھ لیا کریں انشاءاللہ. میں کسی نے توجہ دلائی تھی کہ بعض لوگ جو ہے نا انہیں کس مقام پر کہاں ہاتھ اٹھانا چاہیے پتہ نہیں ہوتا. اب التحیات میں بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے دونوں ہاتھ میں سے کسی کو بھی اٹھا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ قیام میں جو نیچے والا ہاتھ نکال لیتے ہیں. تو طریقہ کیا ہے؟ نماز فاسد نہیں ہوگی اس میں. طریقہ یہ کہ آپ نے اوپر کا ہاتھ اٹھانا ہے. کسی کو جمائی آئی نا، فرمایا کہ قیام میں ہو تو الٹے ہاتھ کی پشت کو منہ پہ رکھے، اور کسی اور میں ہو تو پھر بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے اس کام کے لیے. لیکن قیام میں چونکہ یہ نیچے ہوتا ہے، سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کریں. تو
اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی صحیح درستگی کے ساتھ نماز سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔